السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا بطور خاص تفہیم القرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کا سبق نمبر 5 حصہ الف یہ پڑھیں گے، جس میں ہم آیات نمبر 72 سے 77 پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ مقتول کا زندہ ہونا یا مقتول کو زندہ کرنا، یعنی اللہ تعالی مقتول کو کیوں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہم نے پیچھے سورت گائے کا واقعہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ یہود کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن آخر کار انہیں ذبح کرنی پڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ذبح کروائی، تو یہ مقتول کون ہے، ان کو کیوں زندہ کرنا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح دل کی مشابہت پتھر سے، یعنی دل کب پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمادات میں قوت ادراک، اور پھر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہود تھے ان کا آپ کے ساتھ کس قسم کے ان کے حالات تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ یہ چند باتیں سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز تھوڑی سی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات مبارکہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے آپس میں، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے، فقلنا بس ہم نے کہا، اضربوہ تم مارو اسے، ببعضھا اس کا کوئی ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھ جاؤ، ثم پھر پست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس وہ ہے، کالحجارتی پتھر کی مانند، او یا اشد قسوہ سختی میں اس سے بھی زیادہ، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، کچھ، لما ایسے ہیں، یتفجر بہہ نکلتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما ایسے ہیں، یشقق پھوٹ پڑتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، یہ شقاق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے بعض، لما ایسے ہیں، یہبط
گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، آفتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو ان کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں لکم تمہارے ساتھ، وقد کان اور بے شک ہے فریق ایک فریق منہم ان میں سے یسمعون سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعد اس کے ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا اس میں، وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، یعنی جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم خبریں دیتے ہو انہیں بما اس چیز کی جو فتح کھولا ہے اللہ اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بنا لے تم پر بھی ان باتوں کے ذریعے عند ربکم اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اولا یعلمون کیا وہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یعلنون اعلان کرنے سے ہے، اعلان اردو کا لفظ ہے نا، اعلان کا کیا معنی ہوتا ہے، کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے نا، آوازیں لگانا، سب کو بتانا، اسی کو اعلان کہتے ہیں، تو اعلان سے ہی یعلنون ہے کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں اور جو دوسروں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان آیات کا کچھ معنی و مفہوم دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقتول کو زندہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے، کیونکہ لفظ ہے فَادَّارَأْتُمْ، اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، بعض کے نزدیک اس کا معنی ہے اختلاف کرنا، اور بعض نے اس کا معنی لیا ہے جھگڑا کرنا، یعنی جھگڑا کیا تھا، ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اسے تم نے قتل کیا ہے، تو دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں ہم نے نہیں بلکہ تم نے قتل کیا ہے اسے، تو اسی جھگڑے کی وجہ سے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ چیز ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے، تو اسی لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا نا، تو جب گائے ذبح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ گائے کا کوئی سا ٹکڑا بھی مقتول کو مارو، یعنی جو گائے ذبح کی تھی اس کے اعضاء میں سے کوئی بھی اس کا عضو مقتول کو لگا دو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک معجزہ تھا لوگوں کے سامنے، ان کو اس بات پہ یقین دہانی کروانی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہود کو جو ٹکڑا لگانے کا کہا گیا تھا مقتول کو وہ کوئی خاص ٹکڑا تھا، لیکن اس کو بیان کرنا کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا اس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مبہم رکھا، بتایا نہیں کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا، تو کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعیین ثابت بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اس کو مبہم ہی رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی جب انہوں نے گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا یا لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا، جس کو قتل کیا گیا تھا وہ زندہ ہو گیا، پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دکھا دی۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے حجت بنا دی لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو دوسری بات یہ کہ جو ان کا جھگڑا تھا اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس کا فیصلہ کیسے ہو گیا کہ جب مقتول جو تھا وہ زندہ ہوا تو زندہ ہو کر اس نے قاتل کا بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ تو یوں مردہ کو زندہ کرنا، یہ سورۃ البقرہ میں 5 مقامات پر اس چیز کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر دوسری بار یہ جو گئے والا واقعہ ہے کہ یہاں جو کسی اس کو مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ زندہ بھی ہوا۔ تیسرا مقام ان لوگوں کا واقعہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ پھر اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے گزرنا پڑا جو چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، ہے نا، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ، یہ واقعات ان کے مفہوم یقیناً آپ کو معلوم ہوں گے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا سبق آئے گا ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو پھر جب مقتول زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی، تو 2 چیزیں ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم، 2 چیزیں ظاہر ہونے سے مراد بیٹا یہی ہے، ایک تو جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ یہود وغیرہ ان کا یہی خیال تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے مٹی میں مٹی مل گئی، ہڈیاں مٹی بن گئی، تو کون زندہ ہوگا، کون زندہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی کام ہے، ہم لوگ ہیں، ہم پہلی بار کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کر نہیں پائیں گے نا، لیکن جب کر لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ ساری آ جاتی ہے کیسے ہوگا، پھر ہم دوبارہ سے بہت آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، دنیا کا بھی آسمان کا بھی، دنیا آسمان میں موجود ہر چیز اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو وہ اس کو کیسے کوئی چیز مشکل لگ سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم، کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی مردے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھنے کے باوجود بھی یہود کے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت کہ گویا وہ پتھر ہیں جو کبھی بھی نرم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی حالت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا ہے کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے تو اکثر نافرمان ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ جب مقتول زندہ ہوا اس نے قاتل کی نشاندہی کی، اور قاتل کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ پھر سے مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو دوبارہ قبض کر لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو جنہوں نے مارا تھا وہ کون تھے؟ اس کے بھتیجے۔ تو اس کے بھتیجوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی جنہوں نے قتل کیا تھا قاتلین کے دل سخت ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ مِنْ قَسْوَةٍ، کہ وہ پتھروں کی مانند بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات و معجزات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔
تو یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہے جن کی سختی کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، بے شک نہریں نہ جاری ہو لیکن پانی نکل آتا ہے۔ اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اونچے اونچے پہاڑ، ان پر جو پتھر پڑے ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے نیچے کی طرف لڑک رہے ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی ان کو ضرب نہیں لگتی، کوئی ان کو ٹھوکر نہیں لگاتا، کوئی بھی وہاں نہ بھی ہو تو بھی اچانک سے پتھر نیچے کی طرف لڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ جو پتھر گر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، جمادات ہیں، ان میں بھی کچھ قوت ادراک موجود ہے، کچھ تو انہیں بھی سمجھ ہے نا، کچھ تو محسوس نہ بے جان چیزیں بھی کرتی ہیں، جیسے پتھر بھی تو بے جان ہے نا، لیکن کبھی ان سے نہریں پھوٹ رہی ہیں، کبھی پانی نکل رہا ہے، اور کبھی وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ یہ جو بھی کرتے ہیں نا، یہ تم جو بھی کرتے ہو، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ جو جمادات میں قوت ادراک ہے نا، اس کی جو تصحیح ہے یہ احادیث سے بھی ملتی ہے، بالکل ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جو احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر جب مسجد میں ممبر بن گیا تو آپ وہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تو وہ ممبر وہ جو تھا کھجور کا تنا وہ رونے لگ گیا تھا، اس میں سے باقاعدہ رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے جان چیزیں، جمادات بھی محسوس کرتی ہیں، حساسیت ان میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لا اعرفه الان، آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بیست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حجر اسود ہے نا، حجر اسود اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ روز قیامت یشہد لمن استعملہ بحق، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا، یہ اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو یہ سارے دلائل، قرآن کی آیات اور احادیث وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمادات میں بھی قوت ادراک موجود ہے۔ پھر کیا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، ایسے پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے، تو کیا ان کے لیے تم ابھی بھی یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لائے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو وہ بھی ایمان لائے؟ حالانکہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے باوجود وہ اس میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہے نا، کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جاننے کے بعد بھی اس میں تحریف کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ تو یہ جو ہے فریق، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو مفسرین نے اس فریق کے بارے میں کہا، کسی نے کہا کہ اس گروہ سے مراد خود یہود ہے، کسی نے کہا کہ یہ یہود کے علماء ہیں جو کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔
وہ تحریف کس طرح سے کرتے تھے؟ تورات تھی نا ان کے پاس، تورات، تو وہ تورات میں تحریف کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے، حق کو باطل، باطل کو حق بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی باطل شخص انہیں رشوت دے دیتا تو وہ اللہ کا کلام نکال کر اسے حق ثابت کر دیتے۔ یعنی اگر کوئی ان کے پاس آتا نا کہ ہمیں جھوٹی بات بتائی جائے، وہ رشوت دیتے، تو وہ اللہ کا کلام نکال کے اس میں سے ہی ان کو جھوٹی باتیں دکھا دیتے، کیونکہ اس کو خود گڑا ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات پوچھتا جس سے حق یا رشوت یا کسی اور چیز کا تعلق نہ ہوتا تو اسے صحیح بات بتا دیتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں؟ تو پھر یہود کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب آپس میں علیحدہ ہوتے تو کیا کہتے ایک دوسرے کو؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا مطلب ہے کہ پہلے، اب دیکھیں یہود، ان کے پاس جو تورات تھی اس میں آخری پیغمبر کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ ایسے ایسے ہوگا، اس حال میں ہوگا، یہاں پر ہوگا، ان کو سب پتا تھا کہ آئے گا، اور وہ اس نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے، وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے درمیان اس نبی کو بھیج دے، پھر ہم اس کے ساتھ مل کے اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن نبی تو آیا، لیکن وہ ان کی لڑی میں سے نہیں آیا نا، وہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا، تو بس اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی جھٹلا دیا جو ان کے پاس تھا، اسی وجہ سے انہیں آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو جب انہیں لگتا کہ مسلمانوں سے کچھ فائدہ ملے گا تو ان کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، اور جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو پھر کیا باتیں کرتے؟ کہتے کہ تم لوگوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ اگر تم ان کو یہ بتاؤ گے نا کہ ہاں یہ رسول سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو ایمان لاتے نہیں ہیں اس پر، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، تو لیکن پھر یہ اللہ کے ہاں ہماری اس بات کو رکھ دیں گے کہ اللہ انہوں نے ہم سے تو ایسے کہا تھا، لیکن یہ ہمارے سامنے ایسے کہتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں موجود تھا نا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، کہ کل کو یہ اللہ کے سامنے تمہاری ہی باتیں تمہارے لیے تمہارے خلاف دلیل بنا کر پیش کر دیں گے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم اپنے لیے گڑھا خودی کھود رہے ہو؟ تو ان کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولا یعلمون، کیا ان کو اتنا بھی نہیں پتا، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو جس چیز کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، دنیا و آخرت کی یا زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، جب ہر چیز کا خالق و مالک ہی اللہ ہے تو کچھ اس کی نظروں سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو ان کی کتابوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر انہیں نہ بھی پتا ہو کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو سب کچھ بتایا ہوا ہے، تو یہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں، یہ بےوقوفی کی حد ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے بھی کچھ اسباب موجود ہیں، ہمیں بھی غلط کام کرتے وقت، غلط فیصلے کرتے وقت، غلط رستے کی طرف جاتے وقت یہ سوچنا چاہیے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، حساب کتاب لوگوں نے تو نہیں لینا، حساب کتاب تو اللہ نے لینا، کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، کسی نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر کیسے ہم حقوق اللہ پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، کیسے ہم حقوق العباد پر ڈاکے ڈالتے ہیں؟
ہمیں دیکھنا ہے ہم اپنی عبادات میں کہاں پر کھڑے ہیں، کہیں ہم اللہ کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق العباد چیک کریں، آپ کا اس زندگی میں کیا کردار ہے وہ چیک کریں، کہیں اس میں خیانت تو نہیں ہو رہی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے خیر ہے، کون سا فلاں کو پتہ ہے، فلاں کو پتہ ہے۔ تو جس نے حساب کتاب لینا ہے، جس نے ہمارے لیے جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے چھپ کے کہاں پر جاؤ گے، کون سی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ حق کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔